بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سائیکالوجی کے عنوان پر 14th پارٹ یعنی سیکنڈ لاسٹ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ محبت، شفقت، نرمی و مہربانی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ نرمی، شفقت، مہربانی، محبت کا سائیکالوجی سے بہت خاص اور گہرا کنیکشن ہے۔ انسان کے دل و دماغ پر ان چیزوں کا بہت خاص اثر پڑتا ہے، اس کے احساسات، اس کے جذبات تبدیل ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی تبدیلیاں، بڑے بڑے انقلابات، بڑے بڑے ریولیشنز جو ہیں وہ اسی محبت، شفقت اور نرمی کی وجہ سے اس دنیا میں پیش آئیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ تلوار سے لوگوں کے دلوں کو نہیں جیتا جا سکتا، اخلاق سے، محبت سے، نرمی اور شفقت سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کہی ہے: یقین محکم عمل پیغم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ یعنی جو محبت کرنے والا ہے وہ گویا پورے عالم کو فتح کر سکتا ہے، لوگوں کے دلوں کو جیت سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اس نیچر کو اور ایسی نفسیات کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے ساتھ محبت کا، شفقت کا، نرمی کا معاملہ کرتے تھے۔ دوسروں کو، غیروں کو ستانے کے باوجود، تکلیفیں دینے کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معاف فرمایا، اور اپنوں کی، خود مسلمانوں کی غلطیوں پر، ان کی زیادتیوں پر، ان کے بعض نامناسب رویوں پر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت شفقت سے، بڑی محبت اور نرمی سے ان کی تربیت فرمائی، ان کی غلطیوں کی اصلاح کی۔ ہم آج کی ویڈیو میں ایسے ہی کچھ واقعات انشاءاللہ سنیں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے محبت سے، نرمی سے کیسے لوگوں کی تربیت کی اور کیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے دلوں پر حکومت کی۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلا واقعہ ہے وہ ہے زید ابن ثانہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زید ابن ثانہ جو ہیں وہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم دین تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں پڑھی تھیں، لیکن وہ خود فرماتے ہیں کہ جو نشانیاں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھی تھیں ان سب کا مجھے ایکسپیرینس ہو گیا تھا، تجربہ ہو گیا تھا۔ دو نشانیاں ایسی باقی تھیں جن کا تجربہ کرنا، جن کو جاننا باقی تھا۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو ان کا تحمل ہے، جو ان کا پیشنس ہے، وہ ان کے غصے پر حاوی ہو جاتا ہے، یعنی وہ صبر زیادہ کرتے ہیں، برداشت زیادہ کرتے ہیں، غصہ کم کرتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی اگر ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، سختی کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا عفو و درگزر والا رویہ، معافی اور مہربانی والا جو بیہیویئر ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا تھا، اس کو دل سے وہ معاف کر دیا کرتے تھے۔ ان دو چیزوں کا تجربہ کرنا، ان دو صفتوں کا، ان دو خوبیوں کا تجربہ کرنا باقی تھا۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آئے، کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کہ مجھے ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت پڑے اور میں ان چیزوں کو آسانی سے جان سکوں۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ایک دیہاتی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، فلاں بستی کے جو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ فاقے میں مبتلا ہیں، آپ اگر مناسب سمجھیں تو ان کی مدد کر دیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دیں تاکہ ان کی یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسا ضرور کرتا، لیکن اس وقت میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی موقع پر حضرت زید ابن ثانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آگے بڑھے، کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں تھوڑی سی کچھ مدد آپ کی کر دوں گا، میں کچھ رقم آپ کو دے دوں گا، آپ بعد میں اس کے بدلے میں مجھے کھجوریں دے دینا۔ اور ایک وقت انہوں نے طے کر دیا، یہ ڈیل ایک قرض کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید ابن ثانہ کے درمیان
طے ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 مہینے کا وقت دیا گیا تھا، 2 مہینے کا وقت مکمل ہونے سے پہلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ ایک جنازے میں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں میں نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور چادر پکڑ کے میں کھینچنے لگا، برا بھلا کہنے لگا، بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے یہاں تک کہہ دیا الا تقضینی یا محمد، حق کی تم میرا حق شاید ادا نہیں کرو گے، تم اور تمہارا پورا خاندان وعدہ خلافی کرتا ہے اور معاملات میں ٹال مٹول کرتا ہے، وقت پر پیسے ادا نہیں کرتا۔ اتنی زیادہ انہوں نے بدتمیزی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، تلوار نکال لی اور کہنے لگے اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں اس گستاخ کا، اس بدتمیز کا سر قلم کر دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس غصے کو بھی مسکرا کر سہتے رہ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کو، ان کے جلال کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے دیکھا اور حضرت عمر سے ارشاد فرمایا عمر یہ کیا کر رہے ہو تمہارا کام تو یہ تھا کہ تم دونوں کی تائید میں بات کرتے، تم ان سے کہتے کہ ذرا اپنا مطالبہ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش کرو، مجھے یہ کہتے کہ آپ نے جب قرض لیا ہے تو اس کو ادا کر دیجئے، تمہارا کام تو یہ تھا، لیکن تم غصے میں آ گئے، تم اس کو ڈانٹ رہے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت عمر سے فرمایا کہ جاؤ، اگرچہ انہوں نے وقت سے پہلے مانگا ہے لیکن ان کا قرض ادا کر دو اور ان کے قرض کے ساتھ اور 20 سیر ان کو زیادہ کھجوریں دے دینا۔ زید جو ہیں زید ابن ثانہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وہ جو قرض تھا قرض بھی ادا کر دیا اور زیادہ ان کو دے دیا۔ تو وہ کہنے لگے ما ہذہ الزیادۃ یا عمر، یہ جو زیادہ مجھے دیا جا رہا ہے میری دی ہوئی رقم سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو زیادتی میں نے تمہارے ساتھ کی ہے، جو غصہ دکھایا ہے، جو میں نے تم کو ڈانٹا ہے، اس کے بدلے میں یہ 20 سا زیادہ کھجوریں تمہیں دے دو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں، ان کو ڈانٹا نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس بدتمیزی کو چپ چاپ برداشت کیا، بلکہ مسکرا کر دیکھتے رہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بھی ٹوکا کہ تمہیں اس طرح ان کے ساتھ غصے سے پیش نہیں آنا چاہیے، اور غصے سے پیش آنے کی وجہ سے اور زیادہ کھجوریں دینے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ یہ وہ رویہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ وہ مہربانی اور یہ وہ شفقت ہے، اس کی وجہ سے حضرت زید ابن ثانہ رضی اللہ عنہ مسلمان بھی ہو گئے اور بہت ساری جنگوں میں شریک ہوئے، غزوہ تبوک میں شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ غیروں کے ساتھ، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن محبت کے ساتھ ڈیل کرنا، محبت سے گفتگو کرنا، نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج تھا۔ اور بھی واقعات ہیں بہت سارے، آپ خود جانتے ہیں ایسے واقعات، لیکن یہاں ہم اور کچھ ایسے واقعات جن کا تعلق خود مسلمانوں سے ہے، ان کی غلطیوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے محبت سے ان کو سمجھایا اور کتنی شفقت اور نرمی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑی اہم بات۔ حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گیا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز میں ایک آدمی کی چھینک کا جواب دے دیا، کسی نے چھینک دیا تھا تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ اب لوگ مجھے نماز میں گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، میں نے بڑی حیرت سے میں نے کہا کہ کیا ہو گیا بھائی، افسوس ہے، تم لوگ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی ران پہ ایسے ہاتھ مارنے لگے۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں، میں خاموش ہو گیا، میں نے نماز پڑھ لی، نماز مکمل ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور بلا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
یہ جو نماز ہے اس نماز کا لوگوں کی گفتگو سے کوئی تعلق نہیں، یعنی نماز میں ایسی کوئی عام بول چال نہیں ہو سکتی۔ فرمایا انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، کہ یہ تو تسبیح اور تکبیر کا موقع ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے کا موقع ہے، یہ قرآن کریم پڑھنے کا موقع ہے، یہ لوگوں کی گفتگو کا آپس میں سلام جواب کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اسی روایت میں حضرت معاویہ بن حکم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ اچھی ٹریننگ کرنے والا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ بہتر انداز میں سکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ سب صحابہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد مجھے بلایا، ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی محبت سے مجھے مسئلہ سمجھا دیا۔ اس محبت کا اثر یہ ہوا کہ مسئلہ بھی ان کی سمجھ میں آ گیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ رویہ، یہ بیہیویئر بھی ہمیشہ انہوں نے یاد رکھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ایسے ہی ایک بڑا اہم واقعہ مسجد نبوی میں پیش آیا کہ ایک دیہاتی آ کے مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا۔ آپ سوچئے کہ ہمارے سامنے اگر یہ مسئلہ پیش آ جائے، کوئی مسجد میں آ کے ایسی غلط حرکت کرے، حتیٰ کہ کوئی ہمارے سامنے کال ریسیو کر لے، بات کرنے لگے، تو ادھر ادھر سے ہنگامہ، چیخ پکار شروع ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے، صحابہ کے سامنے مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آ کے پیشاب کرنے لگا، اور صحابہ نے وہی سختی دکھلائی، اور ادھر ادھر سے اس کو روکنے کے لیے دوڑے اور اس سے کہنے لگے ارے رک جاؤ رک جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو روکو نہیں، چھوڑ دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب اس نے پیشاب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی محبت سے اس کو سمجھایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں انما ہی لذکر اللہ عز وجل والصلاۃ وقراءۃ القرآن، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، ان هذه المساجد لا تصلح لشیء من هذا البول، ایسی گندگی پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دیہاتی کو بھی نہیں، ایک دوسرے شخص کو بلایا اور فرمایا کہ یہاں پانی ڈال کے یہ صاف کر دو۔ اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، کہ تمہیں تو آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، سختی کرنے کے لیے نہیں۔ تو اس کی غلطی پر اس طرح تمہارا سخت رویہ اختیار کرنا اور بھاگ کے دوڑ کے آ کے اس کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ نرمی اور حکمت سے سمجھانا چاہیے، محبت سے سمجھانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی مزاج تھا۔ تو یہ غلطیاں ایسی ہیں کہ جن غلطیوں پر ہم غصہ ہو جاتے ہیں، جن غلطیوں پر ہم سختی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان غلطیوں کی اصلاح بھی بڑی محبت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ان کی تربیت ایسی، بلکہ اس سے بھی اور زیادہ شدید قسم کی ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی، بڑا خطرناک مسئلہ۔ ایک نوجوان آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ سوچئے کہ اگر یہی سوال ہمارے سامنے کوئی ہمارا جاننے والا، ہماری پہچان کا کوئی عام مسلمان یہ سوال کرے گا تو ہم کتنا بھڑک اٹھیں گے، کتنا غصہ ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ سوال سنا تو وہ بھی اس شخص کو ڈانٹنے لگے اور وہاں سے اس کو ہٹانا چاہتے تھے، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو مارنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا، بڑی محبت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کچھ سوال کیے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر یہی زنا کوئی تمہاری ماں سے کرے تو کیا تم اس طرح اس کو گوارا کر لو گے، پسند کر لو گے؟ اتحبہ لامک، تو اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر پھر قربان ہوں اللہ کے رسول، میں یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، ایسے ہی دوسرے لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کی جائے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا تحبہ لابنتک، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت کرے، کوئی یہ بدکاری کا کام کرے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کوئی بھی، میں تو نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، ایسے ہی دوسرے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسی کوئی غلط حرکت نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہن کے بارے میں پوچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چچی کے بارے میں، پھوپھی کے بارے میں، خالہ کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بارے میں سوال کیا، ان کے ساتھ ہوگا تو تم گوارا کر لو گے؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول، مجھے گوارا نہیں ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت سے اس کی اس خواہش کا حل نکال دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی نرمی سے اس کے دل میں پیدا ہونے والے ان جذبات کو ختم فرما دیا، خود اس کے انداز میں جواب دے کے کہ جب تم اپنے لیے یہ ساری چیزیں پسند نہیں کرتے تو تم جس سے زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، دوسرے لوگ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی، ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور پھر دعا دی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ اس کی اس لغزش کو معاف فرما دیجئے، اس کے دل کو صاف کر دیجئے اور اس کی بدکاریوں سے حفاظت فرمائیے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَىٰ يَلْتَفِتُ إِلَىٰ شَيْءٍ، اس کے بعد کبھی اس کے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اس کو سزا دے سکتے تھے، غصہ کر سکتے تھے، ڈانٹ کے اس کو اپنی مجلس سے نکال سکتے تھے، لیکن محبت سے جو بات منوائی جا سکتی ہے وہ سختی سے نہیں منوائی جا سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وہ واقعات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ رویہ ہے، محبت کا، شفقت کا، نرمی کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وہ مزاج ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کے آگے سر کو جھکانا بلکہ اشاروں پر اپنی جانیں قربان کر دینا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے آسان تھا۔ یہی آج کے دور کا بھی نسخہ ہے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اگر آپ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے تو لوگ آپ سے کلوز ہوں گے، قریب ہوں گے اور لوگ آپ کو سمجھیں گے، آپ کی بتلائی ہوئی باتوں کو سمجھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات سے واقف تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی کیا جس سے لوگ اسلام کے قریب آئے، جس سے صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کی۔